حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو جنت سے نکال رہے تھے تو اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ چونکہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا، اس لیے میں آدم کو اور اولاد آدم کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، انہیں راہ راست سے ہٹاؤں گا، اور میں ان کے سامنے سے ان پر حملے کروں گا، ان کے پیچھے سے حملے کروں گا، دائیں اور بائیں طرف سے حملہ کروں گا، یعنی چاروں اطراف سے اولاد آدم کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی میرے حملوں کے نتیجے میں وہ شکر ادا کرنے سے غافل ہو جائیں گے، میں ان کو شکر سے غافل کر دوں گا۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو شکر ادا کرنے سے غافل کر دے، اور جب بھی کوئی بندہ شکر ادا کرنے سے غافل ہوا تو شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ اب شیطان کیا کرے گا کہ اس کے اندر تکبر پیدا کرے گا، حب مال اس کے اندر پیدا کرے گا، حب جاہ اس کے اندر پیدا کرے گا، غصہ اس کے اندر پیدا کرے گا، اس طرح بے شمار برائیاں خرابیاں اس کے اندر پیدا کرے گا، اور یہ سب شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ تو حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر شیطان کے حملوں سے بچنا ہے تو شکر کی کثرت کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حال میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی راحت مل رہی ہے یا کوئی اور فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی رٹ لگا دو۔ شکر ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ شکر ادا کرنے پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا، اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری سے کام لوگے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وعدہ فرمایا کہ جو شکر گزار بندہ ہوگا اس کی نعمتوں میں اور ترقی دی جائے گی۔ لہذا دنیاوی اعتبار سے بھی شکر کا فائدہ ہے کہ جس چیز پر آپ شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس کی نعمت کا استحضار کر کے اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی اور اضافہ عطا فرمائیں گے۔ مثلا صحت پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ صحت مزید بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ مال پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ مال عطا فرمائیں گے۔ اولاد پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر ترقی عطا فرمائیں گے۔ غرض جس نعمت پر بھی شکر ادا کیا جائے تو دنیا کے اندر بھی اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، اور شکر ادا کرنے پر آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کے لیے جنت رکھی ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے باغات، جنت کے محلات ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اگر شکر ادا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ شیطان انسان کو تکبر کے اندر مبتلا کرے گا، خود پسندی کے اندر اس کو مبتلا کر دے گا، اور تکبر ایسی بری چیز ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ یہ بے شمار برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکر کا نسخہ عطا فرمایا جو تکبر کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں، چاہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو نعمت دی ہے، بس اس کا کام یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کرے۔ تو جب بھی انسان کسی بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ
اچھائی کا معاملہ ہوگا، رحمت کا معاملہ ہوگا، فضل و کرم کا معاملہ ہوگا۔